آپ اسے یوں سمجھیں کہ آج سے 1450 سال پہلے کی بات ہے۔ عرب کا وہ معاشرہ جس میں بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، زنا کا عام ہونا، رشوت اور سود کا عام ہونا، کھڑے کھڑے جانور سے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر پکا لینا، ماں کے ساتھ زنا، یہ عرب کے معاشرے کی کیفیت ہے 1450 سال پہلے۔ مکے کی سرزمین ہے، اور ایک مکے کے افراد میں سے ایک شخص وہ شام گیا ہوا ہے۔ وہ شام گیا، اور مکے میں کیا ہوا؟ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل صفا پہ چڑھے، اور آپ نے لوگوں کے سامنے یہ دعویٰ کیا، لوگوں میں محمد بن عبداللہ اب محمد الرسول اللہ بن گیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعویٰ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل صفا پر کھڑے ہو کر کیا، پورے مکے میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ہر زبان پر یہ بات تھی کہ وہ محمد بن عبداللہ عبد المطلب کا جو پوتا ہے، ابو طالب کا جو بھتیجا ہے، اس نے کھڑے ہو کے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ لیکن ایک شخص مکے میں نہیں، وہ مکے سے شام گیا ہوا ہے کپڑے خریدنے کے لیے۔ اگلا دن آیا، وہ شخص کپڑے کو لے کر کپڑے کی منڈی میں بیٹھا ہوا ہے، کسٹمر بیٹھے ہوئے ہیں، تجارت کی باتیں، کپڑے کی باتیں کاٹا جا رہا ہے، بیچا جا رہا ہے، اور ریٹ ڈسکس ہو رہا ہے۔ اسی دوران میں لوگوں میں آپس میں کھسر پسر جاری ہے۔ تو ایک شخص آگے بڑھا، اس شخص سے کہتا ہے جو کہاں سے آیا ہے؟ شام سے۔ اسے کہتا ہے آپ کل کہاں تھے؟ اس نے کہا میں شام تھا۔ کہا پھر آپ شام تھے تو مکے میں ایک انقلاب آیا، آپ اگر شام تھے تو مکے میں ایک تبدیلی آئی، آپ اگر شام تھے تو یہاں ایک ایسا معاملہ حادثہ پیش آیا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ شام سے آنے والا وہ شخص کہتا ہے مجھے جلدی سے بتاؤ کون سا کوہرام برپا ہوا، کون سا انقلاب آیا، کون سی تبدیلی آئی ہے؟ وہ شخص کہتا ہے میری پھپھو ہے حضرت خدیجہ، حضرت خدیجہ کا جو شوہر ہے جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور وہ کل جبل صفا پہ چڑھا اور اس نے سب کے سامنے کہا میں محمد بن عبداللہ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گیا ہوں۔ لہٰذا یہ بات سن کر شام سے آنے والا وہ جو شخص ہے وہ بڑا حیران ہوا، کہا اپنی زبان سے یہ بات مجھے پھر سناؤ کہ تم نے کیا کہا؟ وہ کہتا ہے جبل صفا پہ تم شام میں تھے، جبل صفا پہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبل صفا پہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کھڑے ہو کر نبوت کا دعویٰ کیا۔ میری جو پھپھی ہے حضرت خدیجہ، ان کے شوہر نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، میری پھپھی کا شوہر کہتا ہے کہ میں نبی بن گیا ہوں اور مجھ پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، مجھ پہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔ یہ بات شام سے آئے ہوئے شخص نے جب سنی، وہیں پہ کھڑا ہوا، اس نے کپڑے کو چھوڑ دیا، تجارت کو چھوڑ دیا، کینچی کو چھوڑ دیا، گاہک وہیں بیٹھے رہے، وہیں سے کھڑا ہوا، گلیوں سے ہوتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس نے دروازے پہ دستک دی، آقا تشریف لائے۔ یہ شام سے جو شخص آیا جو کپڑوں کا تاجر ہے، یہ آ کے کہتا ہے اے اللہ کے پیغمبر، میں نے یہ سنا ہے، آپ کی زبان نبوت سے نہیں سنا، آپ کی زبان مبارک سے نہیں سنا، میں نے یہ بات سنی ہے، اپنے دوست سے سنی ہے، میں نے یہ
بات حکیم بن حزام سے سنی ہے، آپ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ شام سے آنے والا یہ شخص، کپڑوں کا یہ تاجر، گھبرایا ہوا بھی ہے، حیران کن بھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں نے نبوت کا دعویٰ کیا، میں جبل صفا پہ چڑھا ہوں، میں نے لوگوں کو کہا کہ سنو، میں محمد بن عبداللہ پہلے تھا لیکن اب میں محمد الرسول اللہ بن گیا ہوں، میں نے کل نبوت کا دعویٰ کیا۔ وہ شخص جو شام سے آیا تھا وہ کہتا ہے، آگے بڑھتا ہے، عرض کرتا ہے آقا پھر ہاتھ بڑھائیے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ بڑھایا اور اس نے کلمہ پڑھ کر پہلا مسلمان ہو گیا۔ یہ شخص جو شام سے آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کا دعویٰ خود نہیں سنا، ایسا ہی ہے نا؟ یہ کہاں تھا؟ بولو تو صحیح یار، شام تھا، یہ شام تھا، اور آقا نے نبوت کا دعویٰ کہاں کیا؟ مکہ میں۔ اب پوری روئے زمین پر اس جیسا شخص کوئی نہیں ہو، یہ جو سب سے پہلے کلمہ پڑھ رہا ہے، اس جیسا شخص پوری روئے زمین پر کہیں نہیں ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، آپ بڑے حیران ہوں گے، میں نے یہ جو جملہ کہا یہ کوئی عام جملہ تو نہیں کہ پوری دنیا میں اور پورے جہان میں، پوری کائنات میں اس جیسا کوئی اور شخص، حیران کن بات تو ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ مسلمان ایک وہ تو نہیں ہوا، مسلمان تو باقی صحابہ بھی ہوئے نا، حضرت علی نے بھی تو کلمہ پڑھا تھا، سمجھیے گا ذرا میری بات کو، حضرت علی نے بھی کلمہ پڑھا تھا۔ جتنے صحابہ آئے انہوں نے کلمہ پڑھا لیکن کچھ دیکھ کر پڑھا۔ حضرت علی نے جو کلمہ پڑھا تو کچھ دیکھ کر۔ حضرت علی آقا کے گھر میں رہتے تھے، پیغمبر کے گھر میں رہتے تھے، علی نے نبی کے دن دیکھے، حضرت علی نے نبی کی راتوں کو دیکھا، حضرت علی نے نبی کی خلوت کو دیکھا، حضرت علی نے نبی کی جلوت کو دیکھا، حضرت علی نے نبی کے معجزات کو دیکھا، حضرت علی نے نبوت کی تجارت کے انداز کو دیکھا، حضرت علی نے تہجد کو دیکھا، حضرت علی نے نمازوں کو دیکھا، حضرت علی نے پیغمبر کے تقوی کو دیکھا، پرہیزگاری کو دیکھا۔ پھر بھی حضرت علی کو آقا نے کہا تھا علی میرا کلمہ پڑھ لو، حضرت علی نے یوں نہیں کہا یا رسول اللہ پھر ہاتھ بڑھائیے۔ وہ جو شام سے آنے والا شخص تھا اس نے تو فوراً کلمہ پڑھا۔ حضرت علی نے کہا اے اللہ کے پیغمبر، میں پوچھوں گا، اپنے والد سے پوچھوں گا، ابو طالب سے پوچھوں گا۔ ابو طالب نے اجازت دی، میرے والد محترم نے اجازت دی، میں آ کے کلمہ پڑھوں گا۔ پھر یہ حضرت علی ابو طالب کے پاس گئے، جناب ابو طالب نے کہا کہ میں تمہیں روکتا بھی نہیں، میں تمہیں کہتا بھی نہیں، اگر تم چاہو تو جا کے کلمہ پڑھ لو، نہ پڑھو تو تمہاری مرضی ہے۔ حضرت علی آتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن توجہ کیجئے گا، جو بھی آیا، جس نے بھی کلمہ پڑھا اس نے کچھ دیکھ کے کلمہ پڑھا۔ جس نے بھی نبوت کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کر ایمان لایا، کسی نے معجزات مانگے، کسی نے ثبوت مانگا، کسی نے پروف مانگا، کسی نے لاجک مانگی، کسی نے دلیل مانگی، کسی نے سوالات کیے، کسی نے بحث و تمہیز کی، کسی نے سوال کیے، پھر کلمہ پڑھا، کسی نے معجزات کو دیکھا، پھر کلمہ پڑھا، کسی نے کہا کہ فلاں معجزہ دکھاؤ، پھر اس نے کلمہ پڑھا، کسی نے کہا دلیل بتاؤ، پھر کلمہ پڑھا، کسی نے کہا تم نبی بن گئے ہو، نشانیاں بتاؤ، پھر کلمہ پڑھا، کسی نے کہا علامات تو بتاؤ، تم نبوت کے دعوے دار بن کیسے گئے۔ لیکن پوری روئے زمین پہ ایک شخص ایسا ہے جو شام سے چل کے آیا، نبوت کے دعوے کو اس نے اپنے کانوں سے سنا نہیں، نبوت کے دعویٰ کرنے کو اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا نہیں، دوسروں نے اسے بتایا کہ محمد بن عبداللہ نے محمد الرسول اللہ کا دعویٰ کر دیا۔ اب یہ شخص آگے بڑھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا ہے، یوں نہیں کہتا آپ نبی بن گئے ہیں مجھے پروف دیجئے، آپ نبی بن گئے ہیں مجھے ثبوت دیجئے، آپ نبی بن گئے ہیں مجھے دلائل دیجئے، آپ نبی بن گئے ہیں مجھے معجزات دکھائیں، آپ نبی بن گئے ہیں مجھے کرشمے دکھائیں، آپ نبی بن گئے ہیں مجھے سوالات کے جواب دیں۔ نہیں نہیں نہیں، یہ شخص کہتا ہے آپ کلمہ ہاتھ بڑھائیں، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ پوری روئے زمین پہ اس جیسا شخص کوئی نہیں، اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ مزہ نہیں آیا سبحان اللہ کا؟